السلام علیکم ناظرین کرام، موسیٰ سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چند گھنٹے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے بھرپور کانفیڈنس کا ووٹ حاصل کر لیا۔ اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا، آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بارے میں دو رائے تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ اپوزیشن کو بیٹھنا چاہیے تھا اور انہیں اپنی اظہار خیال بھی کرنا چاہیے تھا۔ ایک موقع گھمایا، پوری قوم دیکھ رہی تھی۔ بہرحال ایک بات تو ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو انہیں طاقت کا ایک ٹیکہ لگایا گیا تھا، جناب آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب اور آئی ایس آئی کے ہیڈ جناب جنرل فیض حمید صاحب نے ملاقات کر کے سینٹ کے الیکشن، جس میں کہ پی ٹی آئی کا امیدوار حفیظ شیخ ہار گئے تھے اور زرداری اور نواز شریف پی ٹی ایم کا مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی جیت گئے تھے، تو اس کے فوراً ایک دن بعد یہ ملاقات بہت زبردست ثابت ہوئی۔ ٹونک ملا ہمارے پرائم منسٹر کو، اور اس کے بعد ہی، اس ٹونک کے بعد ہی پرائم منسٹر نے ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کرنے کا ایک صائب فیصلہ کیا۔ انہوں نے آج بھرپور تقریر کی، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک شکست کو ایک ذہین تدبر رکھنے والا جرنیل ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیتا ہے، بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح پرائم منسٹر عمران خان نے ایک ہاری ہوئی بازی کو اپنے ووٹ آف نو کانفیڈنس حاصل کر کے اور پھر اس میں دھواں دار زبردست تقریر کر کے انہوں نے اپنی اس شکست کو فتح میں بدل دیا ہے۔ اب اس کا کاؤنٹر کیا کرتی ہے پی ڈی ایم کی ایک محنت، اور وہ محنت ہی کا نتیجہ تھا۔ وہ جو دباؤ ڈال رہے تھے، مولانا فضل الرحمان نے بڑی ایگریسو تقریریں کی تھیں، نواز شریف نے بہت ایگریسو تقریریں کی تھیں اور کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو سلیکٹرز ہیں وہ پروٹیکشن دے رہے ہیں، تو اس بات پر ضرور اس کے اثرات مرتب ہوئے کہ ہمارے آئی ایس پی آر کو دو دفعہ یہ کہنا پڑا میڈیا کے سامنے آ کر، میڈیا کے ذریعے، کہ فوج غیر جانبدار ہے، جبکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب بار بار یہی دہراتے رہے تھے کہ فوج اور عمران خان ایک پیج پر ہیں، اور واقعی ایک پیج پر بھی تھے۔ لیکن پھر یہ ایک درمیان میں، میرا خیال میں یہ اس میں یہ جو آئی ایس پی آر کے دو بیان آئے لا تعلقی کے کہ ہم غیر جانبدار ہیں، یہ اس کے اثرات تھے کہ سیکرٹ بیلٹ سسٹم میں کچھ لوگوں نے بغاوت کی، حکمران جماعت کے لوگوں نے بغاوت کی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ خریدے گئے، یقیناً اس میں پیسے بھی لگے ہوں گے، یہ پیسے تو ہمیشہ ہی لگتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک پیسے لگنے کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ناظرین اکرام، بہت دلچسپ واقعہ ہے جو ہمیں ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے سنایا تھا۔ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب ذوالفقار علی بھٹو کے وزیر خزانہ تھے، اور پاکستان کو وہ اکنامک کرائسس سے نکال کر وہ 1974 میں انہوں نے فاضل بجٹ دے دیا تھا ڈیفیسٹ کے بغیر، اور پاکستان کی معیشت کو رواں دواں کر دیا تھا۔ وہ اتنی تاریخ ساز شخصیت، انہوں نے یہ ہمیں واقعہ سنایا۔ وہ پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل بھی رہے اور بھٹو صاحب کے قریب بھی رہے، تو انہوں نے ہمیں انر سٹوری سنائی کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کی خواہش تھی، قوم کی بھی ضرورت تھی۔ اگر یہ متفقہ آئین نہ بن پاتا تو پھر اس کی آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ تو وہ متفقہ آئین بنانے کی ایک خواہش، شدید خواہش تھی، تو اس زمانے میں بھی مختلف لوگوں کو نوازا گیا ہماری اطلاعات کے مطابق۔ لیکن ایک بڑا چشم کشا واقعہ ڈاکٹر مبشر حسن مرحوم کے حوالے سے میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔
انہوں نے کہا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے اطلاع دی کہ بلوچستان سے فلاں مولانا جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن پر دستخط کرنے کے مسودہ کانسٹیٹیوشن جو منظوری کا ہے اس پر دستخط بھی ہونے تھے سب کے، تو انہوں نے اس کے حمایت کی، انہوں نے 5 لاکھ روپیہ مانگا ہے۔ ان جو 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ 5 کروڑ کے برابر تو تھے، تو آج کے حوالے سے تو اس پر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ یہ میں دوں گا۔ چنانچہ بھٹو صاحب نے مجھے کہا، تو میں بریف کیس میں پیسے لے کر بھٹو صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ بھٹو صاحب نے وہ اپنی ٹیبل پر لگوا دی، آفس ٹیبل پر، ایسے گٹھیاں جو تھیں 5 لاکھ روپے۔ اور مولانا کو جب ملایا گیا، وہ دروازے میں داخل ہوا، ابھی انٹرنس ہی ہوا تھا، تو بھٹو صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور بھٹو صاحب نے بہت طنز سے، بہت دکھ سے کہا کہ کیوں مولا تمہیں پیسے چاہیے؟ اور وہ مول صاحب نے ہاں میں سر ہلایا، تو بھٹو صاحب نے وہ پیسے جو تھے، وہ پریزیڈنٹ بھٹو نے یہ پیسے جو تھے وہ اس طرح پھینکے ٹیبل سے، وہ زمین پر گر گئے، تو بہت مزے لے کر ڈاکٹر مبشر سناتے تھے کہ وہ پھر اس طرح مولانا نے نیچے سے اٹھائے اور وہ اس طرح ایک معاملہ طے پایا۔ تو میں تو یہ بات یہ ہے کہ ایک طبقاتی نظام میں اقتدار پر قبضہ جو ہوتا ہے وہ پیداواری ذرائع پر جو قابض کلاس ہوتی ہے اس کا وہ ہوتا ہے، اور یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ بھی پیداواری ذرائع پر قابض کلاس کی، حکمرانوں کی کلاس، ایک جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اس میں ہے، کپتانی میں، کنٹرول میں، قیادت میں، اور ایک جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان زرداری اور نواز شریف اور ان لوگوں کے کنٹرول میں، دونوں ہیں حکمران کلاس کے جو طبقاتی ذرائع پر جن کا قبضہ ہے، اور یہ دونوں طرفین جو ہے ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگائے رکھتے ہیں۔ تو آج کی جو تقریر تھی بہت زبردست تقریر تھی، ہم اسے ویلکم بھی کہیں گے اور یہ بھی کہیں گے، داد بھی دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے کہ عمران خان صاحب نے فل انرجی کے ساتھ انہوں نے تقریر کی، اور اپنے اسی موقف کو جو وہ شروع سے کہتے چلے آئے ہیں کہ ہم NRO نہیں دیں گے، اور ساتھ ہی وہ اپنی اس تقریر میں انہوں نے ایک دفعہ پھر اس بات کو دہرایا کہ یہ ہم مجھ سے NRO مانگتے ہیں، میں ان کو NRO نہیں دوں گا، یہ لٹیرے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ کہتے ہوئے ساتھ ہی اور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ڈاکو تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے خوب ڈکے اور اب بھی مار رہے ہیں، چینی کے شوگر کے اس میں دیکھ لیں آپ کتنے انہوں نے وہ کیے ہیں، اور عمران خان صاحب بے بسی کی تصویر بنے رہے، JIT بنی، تحقیقات ہوئیں، سب چیزیں ہوئیں، تو لیکن وہ کرشنگ سیزن میں جو ہے وہ چینی کی شوگر کی قیمت جو ہے وہ اب آپ دیکھیں گے آج بھی 100 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے، جو کہ 50 52 60 روپے تک خرچ ہونی چاہیے، فروخت ہونی چاہیے، اور وہ ان کی چینی کی قیمتوں کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے امپورٹ کی گئی، تو اس میں بھی اب آپ دیکھیں کہ یہ بات اس میں تو کوئی، لیکن ایک بات ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو انہوں نے پھر اپنی تقریر میں ایک بات کو پھر دہرایا، وہ یہ دہرایا کہ یہ جو ان کے خلاف کیسز بنے ہیں وہ تو میں نے نہیں بنائے، وہ تو پہلے کے بنے ہوئے ہیں، تو پھر آپ نے جناب والا کیا کام کیا؟ آپ نے پھر کچھ بھی نہیں کیا 2.5 سال میں، جبکہ آپ تو ایک یہ اسے تو بہت ملغیر ہونا چاہیے تھا کرپشن کے خلاف اس کا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، عمران خان صاحب کو یہ کہتے تھے کہ نیب کے جو وہ ہیں اختیارات جو ہیں وہ انہیں محدود کر دیجیے، یہ بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا، یہ بھی ٹھیک ہے، پہلے بھی تھے، پہلے دیکھیں کہ آپ نے خود محدود کیے ایک آرڈیننس، پھر اس کو قانون بھی بنایا گیا، وہ یہ ہے کہ نیب کے دائرہ اختیار سے سرمایہ داروں کو، صنعت کاروں کو آپ نے چھوٹ دی، ایمنسٹی دے دی انہیں، یا انہیں ریلیف دے دیا، اور وہ ایک وفد بھی ملا تھا جنرل باجوہ سے، میاں منشا کی قیادت میں سرمایہ داروں کا، جہاں پر حفیظ شیخ نے ان سے یہ کہا تھا کہ یار آپ کی تو بندے کے پتر بنے نا، پاکستان سے آپ لوگوں نے $600 بلین کی اوور انویسٹمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ
$12 बिलियन की आपने वो एक्सपोर्ट दिखाई ले गए, और वहाँ से 6 बिलियन डॉलर हासिल किए और फिर उन्हें मुल्क मुंतकिल कर दिए। ये एक बड़ी वैसे एक खूबसूरत बात की इमरान खान साहब ने कि बैरून मुल्क से पैसे जो हैं वो पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, जो कि अब उनके वो जिसकी वजह से जो है वो डॉलर की कीमत जो है वो कम हुई है और पाकिस्तान की करेंसी की कीमत मुस्तहकम हुई है। तो इस हवाले से कि वो जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं वो ज़्यादा पैसे भेज रहे हैं, जबकि ये भी नाज़रीन किराम हकीकत है कि इमरान खान साहब के दौर में जो बैरून मुल्क जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो बिजनेस क्लास ऊपर की अपर क्लास जो बैरून मुल्क मुंतकिल कर रही है, वो उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये वो एक यानी जो सरमायादार तबका है यहाँ से पैसे कमाता है, एक तो वो लीगली बाहर ले जाता है वो कंपनी, एक जो है वो इलीगली हुंडी के ज़रिए भी ले जा रहे हैं, और वो बहुत सारी तादाद में ले जा रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, तो और पाकिस्तान की इक़्तिसादियात को, लेकिन वो कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। ये नाज़रीन इकराम एक बड़ी लंबी लड़ाई है, तो उस लड़ाई में ख़ुद हुकूमत के अंदर असल में बात क्या हुई, बात ये हुई, बल्कि मैं ये कंपेयर करना चाहूँगा आसिफ अली जरदारी की करप्शन थ्योरी के बारे में, जो हालात ने मजबूर कर दिया कि बेनज़ीर भुट्टो ने उसे अडॉप्ट किया। तो उस हवाले से उसमें और जनाब इमरान खान साहब, अब इमरान खान साहब ये एक बात भी, दो ही रास्ते थे, एक तो ये था कि आवाम को इस कदर मुनज़्ज़म किया जाए कि वो तबकाती जदोजहद करें, और तबकाती जदोजहद के ज़रिए से फिर जैसे मौजूदों की बात थी कि उससे फिर जो है वो रिवोल्ट लाया जाए, और वो जो कब्ज़ा जो है, जो पैदावारी ज़राए पर करप्ट माफिया का जो कब्ज़ा है उसको ख़त्म करवाया जाए।